4 ایسے خوش قسمت لوگ جن کو آدمی واقعی خوش قسمت کہہ سکتا ہے۔ ان 4 لوگوں کی خوش قسمت ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ سب آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ 4 خوش قسمت لوگ کون ہیں اور آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ خوش قسمت بنتے ہیں۔ پہلا خوش قسمت انسان تو وہ ہے جس کے دوست وفادار ہوں۔ دوستی ایک بہت مقدس رشتہ ہے۔ یہ دوستی یہ ہے کہ انسان دوستی کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوستی کیسی دوستی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی گہری تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ وفادار دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے دوست کی عزت پہ کبھی آنچ نہ آنے دے، اپنی دوستی کو صحیح طرح نبھائے۔ ایسے لوگ دنیا میں بہت ہی کم ہیں جن کو کوئی وفادار دوست ملا ہو۔ دوست تو بہت ہوتے ہیں، ہر انسان کے 10 طرح کے دوست ہوں گے، لیکن ان دوستوں میں کوئی وفادار نہیں ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں میں سے ایک انسان آپ کو ایسا ملے گا جس کا دوست وفادار ہوگا۔ لوگ دوستیاں کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے مطلب کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ جب مقصد ختم ہو گیا تو دوستی بھی ختم۔ آپ لوگ اپنے آس پاس دیکھیں، آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کو دھوکہ انہی کے دوستوں نے دیا ہوگا۔ دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں، دوست ہی ہوگا۔ تو یہ کیسی دوستی ہے؟ تو وہ انسان بہت بڑا خوش قسمت ہے، بہت خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وفادار دوست عطا کیا ہو۔ جس کا کوئی دوست باوفا ہو تو ایسا انسان خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے۔ اور دوسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی اولاد نیک ہو۔ 100% لوگوں میں سے 96% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اولاد تو ہے، اولاد والی نعمت ہے، لیکن ایسے کتنے لوگ ملیں گے جن کی اولاد نیک ہوگی؟ ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ اکثر ماں باپ کا یہی حال ہے کہ اولاد نے تنگ کیا ہوتا ہے۔ بچے جوان ہیں لیکن برے راستوں پہ چل رہے ہیں، ماں باپ دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ جس انسان کی اولاد نیک ہو وہ خوش قسمت کیوں نہ ہو؟ میرے دوستوں اور میری بہنوں، جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے سارے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے کچھ اعمال کے۔ ان اعمال میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے۔ اگر انسان نے مرنے کے بعد اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو اس کی اولاد جو نیکی کا کام کرے گی اس کا اجر ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا درجہ جب جنت میں بلند کرے گا، اس کو جنت میں 1 درجے سے اوپر والا درجہ ملے گا۔ تو وہ پوچھے گا کہ اے اللہ، مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اس سے بتایا جائے گا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس کی دعا کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے، یہ مقام ملا ہے۔ تو نیک اولاد کے آخرت میں بھی فائدے ہیں، دنیا میں کیا فائدے ہیں؟ لوگ نیک اولاد کو دیکھیں گے، سوچیں گے کہ بھئی اس کے والدین بڑے نیک ہوں گے، والدین نے اس کی اچھی تربیت کی ہوگی، اس لیے یہ بچہ نیک ہے۔ اور اگر اولاد صحیح نہ ہو، نیک نہ ہو، تو لوگ اسی طرح یاد کریں گے۔ ہر انسان کی انگلی اس کے ماں باپ پہ جائے گی۔ سو نیک اولاد کے دنیا میں بھی فائدے کہ نیک اولاد کی وجہ سے انسان کا سر بلند ہوتا ہے، انسان دوسروں کے ہاں عزت پا سکتا ہے، کچھ لوگوں میں بیٹھ سکتا ہے، اس کا سر نیچا نہیں ہوتا۔ اور اگر اولاد بد ہو تو انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہر کوئی تانا دے گا کہ آپ کی اولاد نے یہ کیا، فلاں کام کیا۔ اور نیک اولاد کے آخرت میں بھی فائدے، قبر میں بھی فائدے۔ نیک اولاد کی وجہ سے والدین کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ جنت میں بڑے بڑے محلات بنائے جاتے ہیں ماں باپ کے لیے۔ تو اس لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اولاد نیک بنے۔ آپ کا کام ہے کوشش کرنا۔ اگر آپ نے کوشش نہ کی تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، اور اگر آپ نے اپنی طرف سے کوشش کر دی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور تیسرا خوش قسمت خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا پڑوسی ایماندار ہو۔ اگر کسی انسان کا پڑوسی ایماندار ہو، اچھا ہو،
ساتھ کا گھر والا تو انسان کی زندگی بڑے سکون میں ہوتی ہے، ورنہ جو پڑوسی برے ہوتے ہیں ان سے انسان کتنا تنگ آ جاتا ہے۔ کئی لوگ تو اپنا قیمتی گھر بیچ دیتے ہیں برے پڑوسیوں کی وجہ سے۔ جب انسان کے پڑوسی ایماندار ہوں، اچھے ہوں، تو انسان بے غم ہوتا ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کے گھر والے اچھے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر کوئی میرا نقصان ہوا بھی تو یہ میری مدد کریں گے، مجھے حوصلہ عطا کریں گے۔ ہم لوگ اپنے پڑوس کا خیال نہیں کرتے، ہماری وجہ سے ہمارے پڑوس میں کتنے نقصان ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ہم لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر صحیح ہو، اچھا ہو، ساتھ کے گھر والے ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ لوگ سب سے زیادہ اپنے پڑوس والوں کو تنگ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں تو اتنی فضیلت بتائی گئی کہ جیسے یہ وراثت میں بھی حقدار ہوں۔ پڑوسیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ، اپنے پڑوس کا خیال رکھو کہ کیا تمہارا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا، اس کے گھر کا چولہا جل تو رہا ہے، پڑوسی کے بچے بھوکے تو نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں تو سوچتے ہیں، لیکن ساتھ کے پڑوس والے ان کا بالکل نہیں سوچتے۔ پڑوس اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ تو جس انسان کو اچھے پڑوسی مل جاتے ہیں، ایماندار پڑوسی مل جاتے ہیں، اچھے اخلاق والا پڑوس مل جاتا ہے، تو وہ انسان بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ خوش نصیب، خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا جیون ساتھی نیک ہو۔ اگر کوئی مرد ہے تو اس کی بیوی نیک ہو، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کا خاوند نیک ہو۔ میاں بیوی میں سے ایک کا نیک ہونا کتنی سعادت کی بات ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند نیک ہوگا، بااخلاق ہوگا، اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا، اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے کوئی ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، تو ایسا انسان اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اس کو ستائے گا نہیں، اس کو مارے گا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی بیوی نیک ہوگی، وہ جانتی ہوگی کہ میرے اوپر کون سا حق ہے، میں نے کون کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، میں نے اپنے خاوند کا کیسے خیال رکھنا ہے۔ جب اسے یہ سارا کچھ پتہ ہوگا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ کبھی زیادتی نہیں کرے گی، اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہیں کرے گی۔ ہر مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے نیک بیوی مانگے، اور ہر عورت کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک خاوند مانگے۔ شکل و صورت کو بھی دیکھیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنا برا رواج ہے کہ ہم لوگ صرف شکل کو دیکھتے ہیں، شکل و صورت کو بھی دیکھیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو جیون ساتھی بن رہا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے یا کتنی اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ میں نے کئی طرح کے لوگ دیکھے، امیر، غریب، اچھے، برے، ہر طرح کے لوگ، لیکن ان لوگوں میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کا جیون ساتھی نیک ہو۔ اس بات کا اندازہ ہم گھروں کی لڑائیوں سے لگا سکتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے گھر ہیں جن میں زیادہ لڑائیاں نہیں ہوتی، بہت ہی کم گھر آپ کو ایسے ملیں گے، ورنہ ہر گھر کی کہانی یہ ہے کہ ہر دوسرے دن لڑائی، ہر دوسرے دن جھگڑا، خاوند بیوی سے لڑ رہا ہے، بیوی خاوند سے لڑ رہی ہے، کوئی اخلاق نہیں، بد اخلاقی کا دور دورہ ہے، دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، دوسرے کا احساس نہیں کرتے۔ تو جس انسان کو اس کا جیون ساتھی اچھا مل جائے، تو جس مرد یا عورت کو اس کا جیون ساتھی اچھا مل جائے، نیک مل جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو وہ بہت ہی خوش قسمت، خوش نصیب ہے۔ 4 لوگوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4 لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے بننا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔